بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان صداقت، امانت اور عفت اور پاک دامنی۔ تو دوستو، امانت، عفت، سچائی اور عدل محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات تھی کہ دشمن جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کے پیاسے تھے، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسے دشمن بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان صفات کا انکار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ تسلیم کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور امین کوئی نہیں ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام امین اور صادق کے القاب سے اپنے معاشرے میں معروف و مشہور تھے۔ جب کعبہ شریف کی پہلی عمارت سیلابوں سے شکستہ ہو گئی تو اہل مکہ نے کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب اس کی بنیادیں وہاں تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ تو یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ اس نے قریب تھا کہ خونریز جنگ شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ اس بات پر ایک دوسرے کا خون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی ثالث چن لو جو اس کے بارے میں تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور طے یہ پایا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا ثالث ہوگا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا ہم تمام قبائل دل و جان سے اس کو قبول کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ اس انتظار میں تھے کہ کون شخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جو حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر سب کے دل مطمئن ہو گئے اور خوشی سے وہ یہ کہنے لگے، یہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو امین ہیں، ہم اپنی رضا مندی سے ان کو اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حجر اسود کو خود اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیتے اور سارا شرف خود حاصل کرتے، لیکن جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سراپائے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھا، وہ ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جس سے سارا شرف آپ کو حاصل ہو اور باقی ساری قبیلے اس سے محروم قرار پائیں۔ رحمت للعالمین نے اس طرح اس کام کو انجام دیا کہ اپنے بیگانے سب لوگ مطمئن بھی ہو گئے اور خوش بھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر مبارک میں رکھ دیا، پھر تمام قبائل کے رئیسوں کو بلایا، سب کو کہا اس چادر کو پکڑ لیں اور حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کے پاس لے جائیں۔ تو جب حجر اسود کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں اسے رکھنا تھا تو وہاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تدبیر سے اہل مکہ قتل و غارت سے بھی بچ گئے اور ہر ایک کو حجر اسود کعبہ شریف میں رکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ نے سنا کہ جب کفار نے صبح سویرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے دیکھا تو پکار اٹھے، ھذا محمد الامین قد ردینا بہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہر میں بچپن، لڑکپن اور جوانی گزاری تھی، اس شہر کے لوگ آپ کی امانت کے قائل تھے۔ ربیع بن خصیب فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی ایسا مشکل مرحلہ ہوتا تھا جس کا تصفیہ وہ نہیں کر پاتے تھے تو اس نزاع کے دور کرنے کے لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ثالث مقرر کیا کرتے۔ گویا تمام اہل عرب کو آپ کی امانت اور شان، عدل و انصاف پر کامل یقین تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں خود فرمایا کرتے، واللہ انی لا امین فی السماء امین فی الارض۔
بخدا آسمان کے مکین بھی مجھے امین جانتے ہیں اور زمین کے بسنے والے بھی مجھے امین تسلیم کرتے ہیں۔ ابو جہل جیسا دشمن حق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو تسلیم کرتا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ ایک روز ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، بحوالہ بخاری میں ہے، میرے آقا کے ہاتھ نے کبھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں نہ تھی۔ مشہور ادیب و نحوی ابو العباس المبرد لکھتے ہیں، کسریٰ شہنشاہ ایران نے اپنے دنوں کو اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا، وہ کہتا تھا جس روز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو وہ دن سونے کے لیے، جس دن بادل گھر کر آئے ہوں وہ دن شکار کے لیے مخصوص ہے، جس روز بارش برس رہی ہو وہ مینوشی اور لہو لعب کے لیے ہے، اور جس دن سورج نکلا ہو وہ دن لوگوں کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دانشور ابن خالیہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے اوقات کو تقسیم فرمایا ہوا تھا اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود بخود ایک شہنشاہ اور اللہ کے نبی میں جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے ذات کے لیے، اور پھر اپنے تیسرے حصے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی حوائج سننے اور ان کو پورا کرنے کے لیے وقف کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے حالات کو جاننے کے لیے خواص سے رابطہ قائم کرتے اور انہیں فرماتے، وہ لوگ جو اپنی تکلیف مجھے نہیں پہنچا سکتے ان کی حاجات تم مجھے پہنچایا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کی تکلیف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتا ہے جو خود رسائی حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے روز محشر خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے تہمت لگانے سے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، اگر کوئی کسی کے خلاف شکایت کرتا تو اس کی تصدیق نہ فرماتے۔ تو دوستو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان صداقت، امانت اور عفت، پاک دامنی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔